آج ہمارے ساتھ ہندوستان ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کی ایک عظیم شخصیت، خصوصاً تعلیمی اور سماجی اصلاح کے حوالے سے بہت بڑا نام، ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب، چیئرمین شاہین گروپ تشریف فرما ہے ہمارے ضلع سہارنپور میں، اور یہ ایک جگہ ہے اتراکھنڈ میں، ایک مدرسے میں ہم تشریف فرما ہے۔ اس مدرسے میں ایک پروگرام منعقد ہوا تھا، اسی میں ڈاکٹر صاحب تشریف لائے تھے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا جو مشن ہے وہ الحمدللہ اب عالمی سطح پر متعارف ہو گیا ہے۔ ابھی میں نے انقلاب میں پڑھا تھا کہ آپ کے شاہین گروپ کو معاصر جو علمی یونیورسٹی ہیں وہ بھی اس کو ایکسپٹ کر رہی ہیں اور اس کی اہمیت کو تسلیم کر رہی ہیں۔ تو جب آپ نے اس شاہین گروپ کو ڈیولپ کیا تھا، اس کو مطلب بنیاد رکھی تھی اس کی، تو آپ کے دل میں کیا یہ خیال تھا کہ یہ جس کو میں ایک چھوٹی شکل میں، ایک کمرے کی شکل میں ابتدا میں شروع کر رہا ہوں، عالمی سطح پر اس کی آواز سنائی دے گی؟ دیکھیے، مقصد ذہن میں کلیئر تھا، وہ یہ کہ بیدر میں ایک اچھے اسکول کی ضرورت تھی، اور صرف ایک اسکول کا اضافہ نہیں بلکہ ایک ماحول دینا، ایک کلچر دینا، اور دین ایسی تعلیم کا ایک حسین امتزاج ہو، اور طلباء کی تمام تر تعلیمی ضرورت ادارہ پوری کرے، اور طلباء کو کمپٹیٹیو ایگزامشن کے لیے تیار کریں۔ اور ہمارے ابراز و مقاصد میں تھا کہ ہم اسکول شروع کر رہے ہیں، مقصد تھا کہ مسلمانوں میں تعلیمی شعور پیدا ہو، اور ان مقاصد کے پیش نظر ہم کام شروع کریں۔ محض اللہ کا فضل ہوا، ہمارے پاس طاقت اور صلاحیت کچھ بھی نہیں تھی، صرف اور صرف ایک نیت تھی، ایک خواہش تھی، ایک سوچ تھی۔ شاید اللہ جو ہے اس کو پسند کرتے ہوئے کام کا موقع دیا ہے، ہم اللہ کے شکر گزار ہیں۔ یہ محض اللہ کا فضل ہے کہ آج کام کرنے کا موقع۔ ڈاکٹر صاحب، دیکھنے میں یہ آتا ہے ہمیشہ کہ جب آدمی تعلیم کے میدان میں یا دیگر میدانوں میں نئے تجربات کرتا ہے، خصوصاً آپ نے جو ایک نیا تجربہ کیا ہے مدرسوں کی لائن میں، مدرسوں کے بچوں کے حوالے سے، تو آپ کو ان تجربات حاصل کرنے میں اور اس کامیابی کو جو آپ نے حاصل کی ہے، کیا کیا چیلنجوں کا سامنا ہوا ہے؟ دیکھیے، ہم رواج کے ساتھ چلنا پسند نہیں کیے، رواج بنانے کی کوشش کی۔ ٹرینڈ کے ساتھ چلنا بہت آسان ہے، ٹرینڈ بنانا بہت مشکل ہے۔ جہاں کہیں بھی تبدیلی کی بات ہوتی ہے تو رکاوٹیں، مخالفتیں فطری بات ہے۔ شاہین کے ساتھ ایسا ہوا، بلکہ شدید مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن الحمدللہ جب رواج بنتا ہے تو دنیا ساتھ میں جڑ جاتی ہے۔ یہی آج حالات ہیں۔ اللہ کے فضل سے کرناٹکا ہی نہیں بلکہ ملک بھر کے ادارے جو ہے شاہین کے پیٹرن کو، سسٹم کو قبول کر رہے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک سوال اور ہے آپ سے۔ ہمارے یہاں عموماً جو ایک سسٹم ہے کہ ہمارے مدرسوں میں 2 یا 3% بچے پڑھتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی ریفارمر ہیں انہی 3% بچوں پر تجربہ کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ میرے خیال سے 95% بچوں کے حوالے سے، خصوصاً گاؤں اور دیہات میں جو زندگی بسر کر رہے ہیں لڑکی اور لڑکیاں، ان کے حوالے سے ہمارے پاس کوئی شیڈول، کوئی پروگرام نہیں ہے۔ کیا شاہین گروپ نے ایسا کوئی پروگرام گاؤں اور دیہات کی سطح پر منعقد کیا ہے یا بنایا؟ دیکھیے، ہمارا ماننا ہے کہ آج ریزیڈینشیل اسکولس کی شدید ضرورت ہے، اور ہمارے طلباء و طالبات کو LKG سے 9, 10 تک ہم لے کے جا رہے ہیں، ایک ماحول دے رہے ہیں، ایک کلچر ڈسپلن دے رہے ہیں، اور 11th and 12th میں ایک غلط ماحول کے حوالے کر دیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ مزید 2 سال ان کو ایک پاک و صاف ماحول میں محنتی بنائیں، ان کی حفاظت کریں، تہذیب کی حفاظت کریں، اور یہ نسل کی حفاظت کرتے ہوئے آگے بڑھائیں، تب جا کے ان کے لیے آسانی ہوگی۔ وہ مزید 2 سال یعنی 11th and 12th زیادہ اہم ہیں، اس وقت ان کو توجہ کے ساتھ ماحول دینا چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک سوال اور ہے کہ جب کوئی نیا نظام ہمارے دینی مدارس کے سامنے آتا ہے تو ہمارے اہل مدارس کو شکوک و شبہات ہونے لگتے ہیں اس نئے نظام کو قبول کرنے میں۔ آپ ان شکوک و شبہات کو کیسے دور کریں گے؟ دیکھیے، ابتداً جب ہماری یہ بات ہوتی تھی تقریباً 12 سال پہلے، تو ذمہ دار حضرات مدارس وغیرہ کی مجھے بتاتے تھے یہ تو خیالی باتیں ہیں، بلکہ کھل کے تعاون کی بات نہیں کرتے تھے، کھل کے اعلان نہیں کرتے تھے کہ اس طرح سے جو بیدر میں، شاہین میں ایک نظم بنا ہے، ایک طریقہ بنا ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ بلکہ بچوں کو اعلان نہیں کرتے تھے، بلکہ الگ سے مجھ سے مل کر بولتے تھے میرے بیٹے کو ایڈمیشن کرانا ہے، میرے پوترے کو ایڈمیشن کرانا ہے۔ یعنی وہ پسند کرتے تھے لیکن کھل کے بولنے کے موقف میں نہیں تھے، کیونکہ گزشتہ 40، 50، 60 سال سے کھلی مخالفت کیے تھے۔ لیکن الحمدللہ یہ 8-10 سال میں تبدیلی آئی ہے۔
تمام ذمہ دار علماء کرام پورے ہندوستان بھر میں گھوم پھر کر جو ہے دینی اصلی تعلیم کے امتزاج کی بات کر رہے ہیں، اور علماء کو، حفاظ کو اصلی تعلیم سے جڑ کر طب کے شعبے میں، لا کے شعبے میں اور تدریس کے شعبے میں کام کرنے کی بات کر رہے ہیں. اس کی اب ہمت افزائی ہو رہی ہے، تمام علماء کام پسند کر رہے ہیں، بلکہ ان کی خواہش ہے کہ اس نظریے خیال کو عالم کے کونے کونے میں پھیلا دیں. اچھا، آپ کے پاس ہمارے مدرسوں سے بچے جاتے ہیں، آپ نے اخلاقی تربیت کے حوالے سے، دینی معاملات کے تعلق سے، یا ان میں کوالٹی کے تعلق سے، پوٹینشیل کے تعلق سے کیا آپ نے کمی محسوس کی ہے، یا کیا ان میں خوبیاں محسوس کی ہیں ان 20-25 سالوں میں؟ حفاظ میں تو غیر معمولی صلاحیت ہوتی ہے، یقیناً وہ حافظ ہیں تو ذہین ہیں، حافظ ہیں تو محنتی ہیں، اور ایسے حفاظ اور علماء کو ہم لے کر اصلی تعلیم سے جوڑ رہے ہیں. وہاں پر مزید ان کو 2 سال 3 سال 4 سال مدرسے کا ماحول ہے، پورا خالص دینی ماحول دے رہے ہیں، ان کی تربیت ہو رہی ہے، ان کے حفظ کی حفاظت کی پوری ذمہ داری ہے، ایک پورا ماحول بن رہا ہے، پاک و صاف ماحول ہے، جس سے وہ کافی اسٹرانگ ہو رہے ہیں. اور ہم کو امید ہے کہ وہ آگے ڈگری کالجز میں بھی جائیں گے تو اپنے ماحول کو برقرار رکھیں گے. ہم اس امید کے ساتھ ان کی تربیت کر رہے ہیں. اچھا، کیا جو آپ نے تجربہ کیا ہے، میں خود ڈاکٹر اکرم ندوی صاحب کے جو انسٹیٹیوٹ ہیں حفظ پلس وغیرہ ان میں گیا ہوں، مجھے بہت اچھا محسوس ہوا ہے. میں نے بچوں کے ایگزام لیے ہیں، تو جس طرح ڈاکٹر اکرم ندوی صاحب نے ایک نیا تجربہ کیا ہے، اس تجربے کو اس علاقے میں اور کس طرح لوگ محسوس کر رہے ہیں؟ دیکھیے، میں ابھی میرا 3 دن کا یہ دورہ تھا، اور اتفاقاً میں 4 ریاستوں میں یہ 3 دن میں گھوم رہا ہوں، اور 6 مقامات پر خطاب کرنے کا موقع ملا. ہر جگہ اس کو ویلکم کیا جا رہا ہے، استقبال کیا جا رہا ہے اس نظریے خیال کو، اور کئی لوگ الحمدللہ اپنے اپنے مدارس میں حفظ القرآن پلس شروع کرنے کی بات کر رہے ہیں، کچھ کمٹمنٹ کی ہیں. اب یہ اعلان بھی ہوا ہے، اور آج الحمدللہ ایک جگہ اس کا افتتاح بھی ہوا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ صرف حفظ القرآن پلس ہی نہیں، بلکہ 9th 10th ریسیڈنشیل اسکول لڑکوں کے لیے دینی ماحول میں، مدرسے کے ماحول میں ہو، اس کی ضرورت کو محسوس کر رہے ہیں، اور کئی مقامات پر شروع ہونے کی امید ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ نے ایک بہت خوبصورت بات کہی ہے. ہمارے یہاں مسلم سماج میں اپنی نئی نسل کے حوالے سے بالکل حساسیت نہیں پائی جاتی. میں چاہوں گا کہ مختصر طور پر آپ بچوں کے پیرنٹس کو کوئی ایسا پیغام دیجیے، جیسے آپ نے کہا تھا کہ فضول خرچی سے بچیں. تو اصل چیز ہمارے یہاں غیر ضروری چیزوں میں فضول خرچیاں ہیں، جس کی وجہ سے بچے خاطر خواہ ایجوکیشن اور تعلیم حاصل نہیں کر پاتے. تو کچھ ایسا میسج دیجیے، کچھ بتائیے کہ تعلیم کتنی اہم چیز ہے. پہلا میسج تو میں والدین کے لیے، سرپرستوں کے لیے یہ دوں گا کہ اپنے بیٹے بیٹیوں کو ڈاکٹر، انجینئر، IAS IPS بنانے کی خواہش ضرور رکھیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ خواہش رکھنا نہ بھولیے کہ میرا بیٹا میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے، میرا بیٹا میرے لیے ثواب جاریہ کا ذریعہ بن جائے، اور میری اولاد میرے لیے جنت میں میرے درجے بلند کرنے کا ذریعہ بن جائے. یہ خواہش ضرور رکھیے، اور یہ خواہش پوری ہو جائے تو یقیناً اولاد بھی کامیاب، ماں باپ بھی کامیاب، معاشرہ بھی اور ملت بھی کامیاب ہو جائے گی. ساتھ ہی ساتھ میں چاہوں گا کہ تعلیم کو ترجیح دینا چاہیے، تمام چیزوں پر تعلیم کو ترجیح دینا چاہیے. لیکن افسوس بہت سارے ایسے کیسز ہم دیکھ رہے ہیں، بچوں کی تعلیم سے زیادہ ان کی شادیوں پہ خرچ کرنے کا ایک رواج بن رہا ہے. وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی جو اپنی اولاد کی تعلیم سے زیادہ اس کی شادیوں پہ خرچ کرتی ہے. اور یہ عجیب بات ہے. مسلم پرسنل لا بورڈ ہے اور کئی علماء اکرام اس بات کی تلقین کر رہے ہیں، اپیل کر رہے ہیں، اور نکاح کو آسان اور مسنون بنائیں، نکاح کے دن کی دعوت کا بائیکاٹ کریں، اس سے پرہیز کریں. اور میں ہمارے تمام سامعین سے، تمام فکر مند حضرات سے خواہش کرتا ہوں کہ قوم کا سرمایہ، 20% سے زائد سرمایہ، کمائی ہوئی زندگی کا سرمایہ، یہ غیر ضروری رسومات میں، تقریبات میں خرچ ہو رہا ہے. نکاح کو آسان بنانا ہے. اس نکاح کی تقریب کا بائیکاٹ ہونا چاہیے، اس دن کا کھانا مناسب نہیں ہے. اس لیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ نکاح کے دن کی دعوت کا بائیکاٹ کرتے ہوئے، اور دیگر غیر ضروری تقریبات، جیسا کہ بتایا گیا کہ یہاں پر UP کے اس علاقے میں افسوس کی بات ہے کہ انتقال کے بعد جس کے گھر میں انتقال ہوا ہے وہاں پر ایک بڑی تقریب ہونا ہے، بڑی دعوت ہونا ہے. یہ ٹرینڈ چل رہا ہے، یہ بھی یقیناً غلط ہے.
یہ اور اس قسم کی تمام غیر ضروری تقریبات کا بائیکاٹ۔ ڈاکٹر صاحب آخری سوال آپ سے اور ہے، اس سوال کو آپ تھوڑا سا تفصیل سے بتائیں کہ ہندوستان میں جو ایجوکیشن سسٹم کی، مدارس کی، اسکولوں کا تعاون کرنے والے لوگ ہیں، میرے خیال میں ایک بات آتی ہے کہ اگر وہ خود سے اٹھ کر دیہاتوں کی طرف آئیں اور وہاں اسلامک ایجوکیشن، اسلامک تعلیم کو فروغ دے، دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری علوم کو بھی فروغ دے، اور وہ غیر ضروری چیزوں پر پیسہ نہ خرچ کر کے خود اپنے ہاتھ میں سسٹم لے کر کام کریں، کام آگے بڑھائیں، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یقیناً ملک کے تمام صاحب ثروت حضرات اس پر توجہ دیں، اپنا کنٹریبیوشن کریں، خود کے اپنے ادارے شروع کریں، بلکہ میں تو چاہتا ہوں کہ شاہین کے سائز کے، شاہین کے کلچر کے، شاہین کے ڈسپلین کے جو ہے 500 اداروں کی ہمارے ملک کو ضرورت ہے، اور یہ نسل ریسیڈنشل اسکول میں رہ کر ایک لائف اسٹائل حاصل کرے گی، تمام ڈسٹریکشن سے دور رہے گی، ان کو ایک ڈسپلین ملے گا، اور وہ دنیا میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی ان میں صلاحیت آئے گی۔ ریسیڈنشل اسکول شروع کریں اور نسل کی خدمت کریں، اور مساجد میں اگر تعلیم کا کام ہو جائے، اور مساجد ہمارے چیریٹی کے سینٹر بن جائیں، اور ہمارے برادران وطن، ہمارے غیر مسلم بھائیوں سے ہمارے تعلقات بہتر ہوں، ہم ان کے صحیح معنوں میں ویل وشر بنیں، ہم ان کی سپورٹ کرنے والے بنیں، اور ان کے ذہنوں میں جو بھی ہمارے تعلق سے غلط فہمیاں ہیں اس کو دور کریں۔ 1:5 کا فارمولہ ہو، 1 مسلمان 5 ہمارے بھائیوں کی غلط فہمی کو دور کریں، تو یقیناً ہمارے ملک میں بھائی چارگی محبت کا ماحول پیدا ہوگا، اور یہ ہمارا ملک ترقی کرے گا۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، انشاءاللہ ہم امید کریں گے کہ آپ کا یہ مشن، آپ کی تحریک دنیا بھر میں پھیلے، آپ کو کامیابی ملے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ لمبی عمر نصیب فرمائے۔